अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ्तगू कयूं था मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे जे हवाले सां। ऐं काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ का सुठी ख़बर आई आहे, ऐं जेको डॉलर बेकाबू हुयो उहो डॉलर न सिर्फ़ु काबू में आयो आहे बल्कि हाणे असांजी प्रिंट मीडिया में टर्म इस्तेमालु थो थिए त डॉलर कंटिन्यूज़ टू फ्री फॉल, माना तेज़ी सां किरे पियो। इहो छा मौजो थियो आहे, छा मार्को थियो आहे, इन जा कहिड़ा कॉम्प्लिकेशन ऐं इम्प्लीकेशन्स थींदा, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं मुल्क जो मजमूई तरह ते जेको इक़्तिसादी मंज़रनामो आहे उन जी छा सूरत हाल आहे, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि असां सां मुल्क जा नामियारा इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि डॉलर के हवाले से ये ख़बर जो आई है और कल से बहुत खुश है इस वक्त की हुकूमत भी और काफ़ी तज्ज़िया निगार भी उसको बड़ी ख़बर कह रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं सारी अचीवमेंट को? देखिए, पहले हम ये देखें कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त एक डॉलर 182 रुपीज़ का था और 4 माह की मुद्दत में 2 अगस्त 2022 को इसमें 58 रुपए फी डॉलर की कमी हुई रुपए की कदर में। ये बहुत बड़ी तारीखी कमी थी और हम ये कह सकते हैं कि ये दानिस्ता की गई थी, इस बात के शवाहिद मौजूद हैं। और इसमें स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का किरदार था, लेकिन बुनियादी तौर पर स्टेट बैंक का किरदार था। तो जब आपने 58 रुपए गिराए जिसका बड़ा हिस्सा गैर जरूरी था, तो अब चूंकि IMF से कर्जे मिल रहे हैं, दूसरी वजूहात हैं, तो उसमें रुपए की कदर में ये बेहतरी नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ अगले 3 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी नजर आती रहेगी। तो ये कोई बड़ी ये कामयाबी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से है। आपने जबरदस्त गिराया था रुपए की कदर को। अब जब IMF से कर्जा मिलेगा, दोस्त ममालिक से कर्जा मिलेगा, तो फिर हालात ऐसे होंगे तो उसका एक हिस्सा जो है वो वापस आ जाएगा और वो बेहतरी आ जाएगी। तो बिल्कुल इसमें हुकूमत की पॉलिसियों का मैं कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, ये जो हुकूमत ने किया था उनका कहना है कि अगर हम ऐसा न करते तो फिर ये ना होता, हमने इम्पोर्ट्स को अपना कंट्रोल किया। और रात भी मैं सुन रहा था हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब, वो कह रहे थे कि हमने इम्पोर्ट्स को कंट्रोल किया और दूसरे मेजर्स लिए, सख्त फैसले के। जी, आवाज़ आपकी रुक गई शायद ना? जी सर, आप आवाज़ आ रही है? जी, मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे थे, रात भी मैं उनको सुन रहा था कि उन लोगों ने, हुकूमत ने अपना इम्पोर्ट्स को कंट्रोल किया और दूसरे मेजर्स लिए, जिस सख्त फैसले किए जिसका नतीजा ये हुआ कि अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। देखिए, बात दरअसल ये है कि बेहतरी क्यों आई है, पहले हमें ये समझना होगा। तो पहली बेहतरी की बड़ी अहम तरीन वजह ये है कि आपके भी इल्म में है कि 2 अगस्त 2022 को, अभी चंद दिन पहले, पहली मर्तबा IMF का एक तहरीरी बयान सामने आया है। ये बयान बहुत ही वाज़ेह है और इसमें कोई वो नहीं है एम्बिग्विटी। और इसमें पहली मर्तबा IMF ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं और अब अगस्त के आखिरी दिनों में IMF का बोर्ड इसकी मंजूरी देगा और अगस्त में ही गालिबन 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिल जाएगी। ये 2 अगस्त को IMF ने कहा। तो ये है असल वजह नंबर 1। दूसरे, ये तो पता है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब, UAE, चीन वगैरह, उन्होंने यही कहा था कि जी आप IMF से मामला तय कर लें तो हम फिर आपको मजीद कर्जे देंगे या डिपॉजिट देंगे। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि IMF का ये बयान सामने आ गया है क्योंकि आपने उनको जो है वो जितनी शराइत थी वो पूरी कर दी। लेकिन असल बात ये हुआ क्यों था? देखिए, हुआ इसलिए था कि इन्होंने 1000 अरब रुपए के टैक्स बजट में लगाए हैं। रुपए की कदर को, जैसे मैंने कहा, 58 रुपए गिरा दिया, बिजली के नर्ख बढ़ाए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए। तो उसका जवाब पैदा करने के लिए कभी तो ये कहते थे ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कभी कहते थे, हालांकि मुल्क दिवालिया हुआ ही नहीं करते, बिल्कुल कोई कंट्री दिवालिया तो नहीं होते, ये तो डिफॉल्ट करते हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, हुकूमत को पता था और डिफॉल्ट नहीं किया, आपने देखा। लेकिन इन चीजों का जवाब पैदा करने के लिए 1000 अरब के टैक्स, बिजली, पेट्रोल, इन्होंने रुपए की कदर को गिरने दिया और ये कहा ये तो पिछली हुकूमत के खाते में जाएगा और हम जब इम्प्रूवमेंट होगा वो हमारा होगा। हालांकि वो इम्प्रूवमेंट इनकी पॉलिसियों से नहीं है। जो पहली वजह तो मैंने IMF का बता दिया। दूसरा है कि 31 जुलाई को एक वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा कि मुश्किलात का हम निकाल रहे हैं, हल निकाला है, मईशत में बेहतरी आएगी, बेयकीनी अब खत्म हो जाएगी, अवाम का एतमाद बहाल होगा, हम क्रैक डाउन करेंगे मुनाफाखोरों पर। इन तमाम चीज़ों से
جو ہے وہ مارکیٹ کا اعتماد باہر ہوا، اور انہوں نے جو ہے، ہم نے پہلے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک پراسرار طور سے خاموش ہے، اب انہوں نے کل جو ایکشنز لیے ہیں تو کچھ جرمانہ کیا ہے، کچھ منی چینجرز کو پکڑا ہے، کچھ بینکوں پہ جرمانے کیے ہیں، تو اسمگلنگ روکنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اسمگلنگ ہو رہی تھی یہاں سے افغانستان، اور دونوں کے ملکوں کے ریٹ میں 15 روپے فی ڈالر کا فرق تھا، اور وہاں سے بھارت خرید رہا تھا۔ بھارت کو پیسے ڈالر نہیں چاہیے تھے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ڈالر پاکستان سے جائیں اور وہ اس کو خرید لے تاکہ ڈیمانڈ رہے اور پاکستان کو نقصان پہنچے، تو یہ خاموش رہے اسٹیٹ بینک اور اثر، تو یہ پراسرار باتیں تھیں۔ لیکن اب چونکہ کریک ڈاؤن بھی کیا اور 31 جولائی کا بیان بھی آ گیا، IMF کا بیان بھی آ گیا، تو اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ امپورٹس میں بھی کمی ہوئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی کمی ہوئی ہے، تو وہ پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ اس حکومت نے IMF سے یہ کہا کہ جناب یہ جو آپ کا پروگرام ستمبر 2021 کو 2022 کو ختم ہو رہا ہے، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے ریزروز گریں گے، تو آپ اس کو 30 جون 2023 تک کر دیں، جب تک اس کی مدت ہے۔ اور انہوں نے 6 ارب ڈالر کا قرضہ تھا، اس کو 7 ارب بھی کرا لیا۔ اس سے بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب آنے مہینوں میں بحران ختم ہو جائے گا، اور شاید اس اگلے 1 سال میں کوئی بڑا بحران نہیں آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کی پالیسی سے ہوا ہے، یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، اور 1993 سے 6 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ بحران آتا ہے، اس کو IMF سے قرضے لے کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کرتے، نہ اسٹیٹ بینک کرتا ہے نہ حکومت کرتا ہے، اس لیے پائیدار بہتری نہیں آئے گی۔ جو بہتری آئے گی اس کا بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بیرونی اس پر ہے، IMF کے اوپر ہے، دوست ممالک پر ہے۔ اچھا، گورنر اسٹیٹ بینک کی مقرری پر مختلف وجوہات کی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے درمیان اس معاملے پہ اتفاق نہیں ہو رہا، اور شاید اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کوئی اس میں تجاویز ہے، تو اس وجہ سے اتحادی حکومت اور خاص طور پر میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ آپ کی اطلاع اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو روپے کی قدر میں کمی کا مسئلہ ہے، اس میں تو اسٹیٹ بینک کو اتنی خود مختاری حاصل ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ یا کوئی دوسرا آدمی کوئی بیان جاری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کو آٹونومی عمران خان صاحب دے گئے تھے، اور اگر ایسی کوئی حرکت کریں گے تو IMF تو پکڑ لے گا کہ جی یہ تو آپ نے جو ہے خلاف ورزی کر دی۔ بنیادی طور پر میرا کہنا یہی ہے کہ IMF کے صاحب تھے جو ڈپٹی گورنر، اب یہ ایکٹنگ گورنر بن گئے، حکومت ناکام رہی ہے اپنا ابھی تک گورنر لانے کا، وہاں پر مستقل جو پاکستان کے اندر رہتا ہو، تو انہوں نے پراسرار طور پر روپے کی قدر گرنے دی، انہوں نے پراسرار طور پر جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی، اور جب حالات سے بہت سے قابو سے باہر ہو گئے اور یہ تباہی بربادی پوری ہو چکی، تب وہ اب نکلے ہیں میدان میں کہ جناب ہم کریک ڈاؤن کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو بنیادی طور پر تو اسٹیٹ بینک نے یہ تباہی کی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہماری وزارت خزانہ نے کی، جنہوں نے IMF سے معاہدہ طے کرنے میں غیر ضروری تاخیر کی۔ بجٹ جو انہوں نے پیش کیا 10 جون کو، وہ بھی IMF سے معاملات طے ہوئے تھے، اس کے خلاف تھا۔ تو اب یہ چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں ذمہ دار، لیکن کٹہرے میں اگر آپ اسٹیٹ بینک کو نہیں لاتے اور منسٹری آف فائنانس کو نہیں لاتے تو آئندہ بھی یہ غلط کاریاں ہوتی رہیں گی۔ کوئی انہوں نے کمال نہیں دکھایا ہے، یہ تو ایسے 6 مرتبہ ہو چکا ہے 1993 سے اب تک، وہی کھیل اب شروع ہو گیا، اور 1 سال کے بعد پھر آپ کو یہ مسئلہ آ جائے گا کہ IMF کا پروگرام ختم ہوگا اور ریزروز گرنے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اسٹرکچرل ریفارمز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، واٹ ڈز دیٹ مین؟ اسٹرکچرل ریفارمز کون سی آپ چاہتے ہیں یا آپ کے خیال میں ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پہ بل کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے؟ فیاض صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی SBR نے یہ کہا ہے ابھی کہ ہماری جو پاکستان کی ٹیکس کی پوٹینشیلٹی ہے جو ابھی لگائے ہیں، اور جو ٹیکس وصول کرتے ہیں، اس میں 3000 ارب روپیہ سالانہ کم مل رہا ہے ہم کو پاکستان۔ تو اس کا مطلب 3000 تو ہم کم لے رہے ہیں ارب روپیہ۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ 3000 کی فگر غلط ہے، کم سے کم 6000 ارب روپیہ ہم کم وصول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں وفاق نے اور صوبوں نے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا، اور بڑا حصہ لوگوں کا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے یا ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں جو تینوں پارٹیوں کے منشور کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی، PTI اور مسلم لیگ نون، لیکن کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارے معیشت دستاویزی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بڑا نقصان ہوتا ہے، بلیک منی بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ تو اگر آپ اس کو کالے دھن کو روک لیں گے پیدا ہونے سے اور کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں دیں گے، تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے میرا اپنا خیال یہ تھا، اور جو غیر ضروری مراد بھی ہیں وہ ختم کریں گے،
تو 6,000 ارب روپیہ سالانہ پاکستان کو ٹیکسوں کی بدلے وصول ہوگا، جس میں کا بڑا حصہ انکم ٹیکس میں ہوگا، جس سے مہنگائی نہیں بڑھے گی اور یہ پیسہ پھر عوام پر معیشت کی بحالی پر جائے گا۔ لیکن چونکہ آپ یہ ٹیکس اسٹرکچرل اصلاحات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شاید پارلیمنٹ بھی تیار نہیں ہے، اور دوسرا توانائی کا شعبہ، توانائی کے شعبے میں ہم اصلاحات نہیں کر رہے، آپ کے علم میں لائن لاسز بھی بہت زیادہ ہیں، سرکولر ڈیٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس کے بعد جو ہے لائن لوگ بل نہیں دیتے، تو یہ اس کے بعد آپ نے کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ دو عام ترین ہے، ٹیکسیشن اور توانائی، اور معیشت کو دستاویزی بنانا، اور یہ ریمیٹنسز جو جعلی آ رہی ہیں ان کو روکنا، اور ووکیشنل ٹریننگ، تعلیم اور صحت، اس پہ اصلاحات کریں گے تو معیشت بہتر ہوگی، ورنہ جو بھی دعوے کرتے رہیں پائیدار بہتری نہیں آئے گی، وقت کے ساتھ یہ کچھ بہتری نظر آئے گی، وہ پھر دوبارہ کرائسس آ جائے گا۔ کم سے کم 1993 سے اب تک 6 مرتبہ ہو چکا ہے، یہی نسخہ اب یہ لے کے آگے چل رہے ہیں، تو وہ یہ عارضی بہتری آ جائے گی۔ اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز کے معاملے پہ یعنی 17% جی ایس ٹی پاکستان کی حکومت لے رہی ہے لوگوں سے، اور وہ تو اکراس دا بورڈ لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی جو اپنا ایک بوٹل پانی کی چھوٹی خرید کرتا ہے، یا اپنے بچے کے لیے ایک مزدور جو ہے اگر کوئی دوائی خرید کرتا ہے یا دودھ کا کوئی اپنا پیکٹ خرید کرتا ہے، تو اس کو وہ 17% دینی پڑتی ہے، تو اس کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسز مزید لگیں؟ فیاض صاحب، بہت اچھا کہ آپ نے نقطہ اٹھا دیا، میں جو اضافہ کرنے والا تھا وہ بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ قانون بنانا پڑے گا کہ جنرل سیلز ٹیکس کی شرح 7.5% سے زیادہ رکھنا پاکستان کے لیے تباکن ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ایس ٹی 7.5% ہو، اس سے زیادہ کسی چیز پر نہ ہو، اہم چیزوں پر 0 ہو، اور پیٹرولیم لیوی جو 30 روپے فی لیٹر ہے اس کو 0 کریں۔ یہ کر کے جو نقصانات ہوں گے ٹیکسوں کی وصولی کے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے کہا کہ 4,000 ارب روپے انکم ٹیکس کی مدد میں کم وصول ہو رہا ہے، وہ وصول کریں۔ دیکھیے 34 لاکھ آدمی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں، میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ 2.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو ٹیکس کے دائرے میں آنا چاہیے، اس میں مالدار لوگ بھی شامل ہیں، تو وہ ان سے وصول کریں انکم ٹیکس، اور جی ایس ٹی کو کم کریں، پیٹرولیم لیوی کو ختم کریں۔ یہ ہے ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، جس کے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ نے نقطہ اٹھا کے بڑا اچھا کیا، یہ پوائنٹ مس ہو رہا تھا، لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے یاد ہے کہ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا کا وجود ہوا ہے، ہم آپ سے یہ بات کرتے رہتے ہیں، دوسرے جو ہمارے انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ بہت ہی ریگریسو ٹیکس سسٹم ہے، اس کو پروگریسو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا برڈن ہے جو عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اس سے ہم اس کو شفٹ کر کے ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیں۔ لیکن یہ مشرف کی فوجی سرکار ہو یا اس کے بعد تینوں پارٹیوں نے سرکاریں بنائی ہیں، کوئی بھی اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں، جن کو اشرافیہ بھی کہہ لیں، مافیا بھی کہہ لیں، وہ یا تو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹ پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب نہیں کرنے دیں گے، اور عملی طور پر انہوں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن یہ چیز جو آپ نے کہی ہے، میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر معیشت کی بہتری کے دعوے اس لیے غلط ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ 9,000 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا آپ کا ٹیکسوں کا، اور 4,100 ارب روپیہ آپ نے دے دیا تھا صوبوں کو این ایس سی ایوارڈ کے تحت۔ حکومت کے پاس تھا 4,900 ارب روپیہ، اور سود اور دفاع کی مد میں اس سے زیادہ 5,000 سے زیادہ چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ پورا ملک قرضوں پہ چلا رہے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ اشرافیہ اور طاقتور طبقے جو پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو حکومت کو لاتے ہیں اور گرا سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، کسی حد تک یہ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ لیکن میں نے جو آپ کو فگر دے دی کہ 9,000 میں سے سارا این ایف سی ایوارڈ کے پاس چلا گیا تو ملک تو چلے گا نہیں۔ یہ پیسے اگر نہیں چلتے تو آپ قرضوں پہ گزارا کرتے رہیں گے، آپ 2-3 سال کے بعد بحران آتا رہے گا، پیٹرول بڑھاتے رہیں گے، آئی ایم ایف سے قرضے لیں گے، اور ہماری شرح نمو پھر سست ہوگی، ہمارے یہاں بے روزگاری بڑھے گی، ہمارے یہاں مہنگائی زیادہ ہوگی، جو کہ بھارت میں مہنگائی 8% ہے، ہمارے یہاں 25% ہے۔ تو ہمیں سوچنا تو پڑے گا کہ کیا وجہ ہے۔ اگر یہ
دنیا کے حالات خراب ہیں تو بھارت کے لیے بھی تو خراب ہے، بنگلہ دیش کے لیے بھی تو خراب ہے. یہ دونوں ملک میں مہنگائی ہم سے بہت کم ہے، ہماری سب سے آگے ہے. تو یہ بڑا آپ نے نقطہ عام اٹھایا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں گا کہ یہ تیار نہیں ہے طاقتور طبقے، مگر اس کے بغیر معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. توانائی کی بات آپ نے کی، اس مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنا بجلی کے بحران کو فیس کرنا پڑا، لیکن کل ہی ایک اچھی خبر آئی ہے جو چیف منسٹر سندھ نے دی ہے کہ بلاک 2 جو ہے تھرکول کا، وہاں پہ بھی پروڈکشن شروع ہو گئی ہے، اور اب جو ہے وہ کول بیس جو ہماری خاص طور پر تھرکول بیس جو ہماری توانائی ہے اس کا کوانٹم بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے توانائی کے ایشوز کو کس طرح اپنا اس پہ امپیکٹ ڈالے گا؟ دیکھیے آپ کا بات بالکل، یہ جو گمبھیر مسائل ہیں تو اس میں خرابیوں میں سے تھوڑی سی خرابی کم ہو جائے گی. بنیادی طور پر ہماری جو کاسٹ ہے وہ ہم تیل سے زیادہ بناتے ہیں، اور وہ تیل بھی مہنگا بھی ہوتا ہے، اس پر روپے کی قدر کو گرا کے اور مہنگا کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تباہی آئی ہے. ہائیڈل کی طرف جانے کے جی مختلف ڈیبیٹیبل بات چیزیں ہیں، لیکن کوئلہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ابھی اتنا پرسنٹیج کم ہے کہ اس سے کچھ بہتری تو آئے گی، لیکن اتنی بڑی خرابی ہے کہ میں سمجھتا ہوں گا کہ وہ اس سے دور نہیں ہوگی. ہمیں اب دیکھیے ہم کنزمپشن کم کر سکتے ہیں. جب آج کل ہمارا ماحول ایسا دیکھا کہ بالکل تباہی ہے تو ہم مارکیٹیں بند کریں مغرب کے قریب، صبح 8 بجے کھول لیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گاڑیوں کا، دیکھیے کوئی وزیر جاتا ہے، پرائم منسٹر جاتا ہے، اور کوئی جاتا ہے، 5 6 گاڑیوں کے ان کے جھرمٹ جاتے ہیں. تو کبھی آپ باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے ملک میں اتنا بڑا کرائسس ہے کہ گاڑیاں بھول رہی ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں. ہمارا اسلام آباد جانا ہو لاہور سے تو ایک پرائیویٹ جہاز رات کو 12 بجے ہائر کیا جاتا ہے ملک ریاض کا. تو یہ لچھن ہے اس بات کے کہ ہم پیٹرول کی کنزمپشن بھی تو کم کریں، پروڈکشن بھی کم کریں، مگر یہ کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کریں، کنزمپشن بھی کم کریں، وہ میرے خیال سے نہیں ہو رہی. تو یہ بحران سنگین ہے. 2500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے، تو آخر وہ کہاں سے آئے گا؟ اور وہ بڑھ رہا ہے. لیکن سندھ کے اندر خاص طور پر جو 2 انیشیٹو لیے گئے ہیں، ایک تو کول بیس جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، دوسرا جو تھا وہ اپنا یہ تھا کہ ونڈ کوریڈور سے وہاں پہ بھی کافی کچھ لگی ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک جو کہا جا رہا ہے اس میں مزید پوٹینشیل ہے کہ کئی ہزار اپنا میگا واٹ وہاں سے بجلی ہم بنا سکتے ہیں. تیسرا، اس ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی سولر کا جو ان پٹ ہے وہ کافی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ تینوں چیزیں ہماری توانائی کے مکس کو آنے والے سال 2 کے اندر کچھ امپیکٹ ڈال سکتی ہیں؟ یہ بہت عام بات آپ نے کی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سولر کو اور ونڈ کو اس میں کچھ تیز رفتاری سے کام ہونا چاہیے. لوگوں کو انکریج کریں، لوگوں کو قرضے دیں اور بتائیں کہ بھئی آپ کا فائدہ ہے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ جو آدمی لگاتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو سولر کی جو پوٹینشیلٹی ہے وہ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں گا کہ کام بہت سست ہو رہا ہے. ہمیں سولر اور ونڈ دونوں کو بڑے ہنگامی بنیادوں پر اس کو عام کرنا ہوگا، کیونکہ پھر بڑا فائدہ ہوگا اس سے ملک کو، اور یہ بحران کم ہوگا. لیکن بحران اتنا سنگین ہے، اور پھر جو لائن لاسز ہیں اور ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی، تو یہ بحران یقیناً کم ہو سکتا ہے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ پروڈکشن بڑھتی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی ہے. بعض اوقات لوڈ شیڈنگ میں اس لیے بھی بڑھتی ہے کہ لائن لاسز اور ٹرانسمیشن کے لاسز بھی ہیں. تو تھوڑی بہت بہتری کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تیز رفتاری سے، زیادہ تیز رفتاری سے، انقلابی طریقے سے، تیزی سے سولر اور ونڈ پہ کام کرنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور پہلو ہم نے کافی عرصے سے سنا اور کہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے. پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے دور میں شروع ہوا تھا، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شروعات کی تھی، پھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ سارا کیا تھا. چلو اگر ہم تینوں کی بات مان لیں کہ مشرف کے دور میں انیشیٹ ہوا، زرداری صاحب کے دور میں میچور ہوا، اور اس کے نواز شریف کے دور میں کام ہونا شروع ہوا، لیکن ایک اس کو بھی اگر نواز شریف کے دور سے بھی شروع کیا جائے تو 1 دہائی تو گزر چکی ہے. وہ گیم چینجر، وہ گیم ابھی تک چینج ہوتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ فیاض صاحب، آپ نے بڑا نقطہ اٹھا دیا. 2014 سے کھیل شروع ہوا تھا. اصل میں بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے یہ دیکھا اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ نہیں اٹھایا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ چائنا ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ اس کو گوادر پورٹ تک رسائی ملے، اور اس لیے وہ بہت سی اس کے اپنے انٹرسٹ میں بھی تھا. تو اس لیے وہ پاکستان میں سی پیک دے کر آیا.
لیکن ہمارا کہنا یہ تھا کہ جتنا بھی تیزی سے ہو سکے لے لیں. ان شرائط کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. نمبر ایک تو یہ کہ جو شرائط ہیں وہ بہت زیادہ چائنا کے فیور میں ہیں اور ان پر کوئی بہت زیادہ نیگوشیشن بھی نہیں ہوئے. نمبر ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ سی پیک پچھلے عمران خان کے دور میں تو پریکٹیکلی بن رہا ہے. وہ تو چینی بھی ناراض ہو گئے تھے, انہوں نے سی پیک کے خلاف عمران نے بیان دیا. اس کے بعد جو ان کا جو اپنا ایڈوائزر تھا انہوں نے بھی اس کے خلاف بیان دیا, تو چین بڑے ناراض تھے. لیکن چین کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے کوئی جو ہے نا 4 سال میں $70 ارب $70 بلین ہم نے چین کو پے کیا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا فرق ہے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس کی ٹرمز کو تھوڑا بہتر کریں. ٹھیک ہے, ہم نے جلدی میں کر لیا تھا, لیکن اب دنیا یہ کہہ رہی ہے, IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی خرابیاں ہیں وہ سی پیک کی وجہ سے ہیں. وہ چائنا کی دشمنی میں بھی کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ گیم چینجر ہونے کے لیے ایک اور بنیادی شرط ہوتی ہے کہ کسی ایک ملک کی سرمایہ کاری سے دوسرے کی قسمت نہیں بدلا کرتی. اگر وہ کر رہے ہیں انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں تو ہمارے سرمایہ کار, ہماری حکومت کا بھی پیسہ لگے, وہ بھی اتنی انویسٹمنٹ کر کے وہ لگائیں, تو جب دونوں کا انویسٹمنٹ آئے گا تو بہتری آئے گی. اگر صرف دوسرے کے پیسے ہیں تو بہت زیادہ توقع کرنا کہ یہ گیم چینجر ہو جائے گا, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. 2014 سے اب تک جیسے آپ نے کہا تو کون سے گیم چینجر ہو گیا, وہی جی ڈی پی گروتھ تو گرتا رہا ہے. تو اس میں پورا اس کو ریسٹرکچر کی ضرورت ہے. اپنی سرمایہ کاری اگر نہیں کریں گے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اپنی سرمایہ کاری کے لیے جو آپ نے کہا کہ سرمایہ کاری کون کرے اس ملک کے اندر, جب بجلی اتنی مہنگی ہو, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا مہنگا ہو, اور وہاں پہ اتنے آپ کے روڑے ہوں, آپ جب ہر حکمران آ کے دوسرے سارے ملک اپنا اس کو کرپٹ کہے, جب آپ کی عدالتوں کے بارے میں آپ شکوک و شبہات پیدا کر دیں, جب اب آپ کی پارلیمنٹ کے اندر اتنی انسٹیبلٹی ہو, جب آپ کے جو ہے جو ادارے ہیں الیکشن کمیشن سے لے کر اپنا افواج پاکستان تک, ان کے بارے میں آپ جو ہے ہر پولیٹیشین جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے, جب آپ کے ریاستی سسٹم کا ایک ادارہ بھی کوئی اپنے خود ہم نے اس کو معتبر رکھنے کے نہیں کہا, سب کو کہ ہم نے دھجیاں اڑائی ہیں, تو کون آئے گا انویسٹمنٹ کرنے؟ فیاض صاحب, جس خوبصورتی سے آپ نے سارا کچھ کا احاطہ کر لیا, اب اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش تو نہیں رہ جاتی. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی حالات میں چائنا تو وہاں آپ کے انڈسٹریل زونس لگا رہا ہے نا, تو جب وہ لگا رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ سہولتیں ملیں گی, اور ہمارے پاکستانی سرمایہ کار بھی جو وہاں پہ لگائیں گے انڈسٹریل زونس میں, انہیں کچھ نہ کچھ مراعات دینی پڑیں گی. لیکن جن رکاوٹوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور میں اس سے آنکھیں بند کر کے کہہ دوں نہیں جی نہیں, تو یہ صحیح ہے. ادارے اپنے حدود میں کام نہیں کر رہے, اداروں نے بھی پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے, سیاستدانوں نے بھی پہنچایا ہے, اور دوسرے لوگوں نے بھی پہنچایا, جس کی وجہ سے آج یہ ہو گیا. تو جو مشکلات آپ نے بتائی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہر ایک کو سوچنا تو پڑے گا, یہ ملک ہمارا ہے. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو بنگلہ دیش کو بھی دیکھنے کے لیے, جس کو ہم نے الگ کر دیا تھا, ہمیں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بڑھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کی فگر آئی ہے $52 بلین, $52 ارب. ہماری آئی ہے $32 بلین. حالانکہ یہاں کاٹن یہاں ہوتا ہے, سب کچھ ہے, تو $20 ارب اگر بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر سکتا ہے, اور ہم 32 پہ کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا, اور پھر جعلی ریمیٹنسز منگا کے اس کو پورا کر رہے ہیں, تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. تو تمام سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو گرانے میں جو لگے ہیں اور وہ بچانے میں لگے ہیں, غیر ملکوں سے مدد مانگتے ہیں, ان کو بھی تو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں سرمایہ کا ماحول خراب ہے. تو خالی آپ کی پریشانی سے تو کچھ نہیں ہوتا. جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں, جن کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہے, وہ اگر یہ چیز نہیں سوچتے اور وہ صرف اپنے اقتدار اور پیسے کو اہمیت دے رہے ہیں, تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات. لیکن تو پاکستان کا تو پورا ایلیٹ, ہمارے فوجی جرنیل جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ جا کے کوئی امریکہ میں, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے جج صاحبان بھی یہی کہتے ہیں, ہمارے پولیٹیشین صاحبان جو ہیں ان کے بھی بیک اپ ہیں, سب کے پاس دوسری جگہوں پہ بیک اپ ہے. تو جب ہم نے یہ تاثری ملک کو یہ دیا ہوا ہے کہ یہ ملک انویسٹ کرنے کے لائق نہیں ہے, یہاں پہ کاروبار نہیں ہو سکتا, پورے ایلیٹ نے, سب لوگوں نے جو رائٹلی یا رانگلی کمایا ہے وہ اپنے اسکیمیں بھی لاتے ہیں, ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں لے کے, وہ پائٹ پیسہ کر کے پھر وہ باہر لے جاتے ہیں اور وہیں جا کے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ تو پورا منبع ہمارے سامنے ہے نا اپنا ڈاکٹر صاحب. فیاض صاحب, میں آپ کی خدمت میں بار بار ایک ہی چیز عرض کر رہا ہوں کہ آپ جن باتوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کو سمرائز کر کے ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں, تو وہ تو حقائق پر مبنی ہے.
आप बात ये कह सकते हैं, मैं बार बार ये कहूंगा, इदारे अपने हुदूद में काम नहीं कर रहे, नंबर एक। नंबर टू ये कि जो लोगों ने इस मुल्क के लिए फैसले करने थे वो माफिया के मुफाद में फैसले कर रहे हैं। तो अगर वो ये चीज नहीं करते तो अवाम में जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं वो कतई नाकाफी होगी। उसकी वजह यह है कि दिन भर जो बातें होती हैं वो तो सियासत, उस तकरीर में उसने ये कह दिया कल क्या फैसला आएगा, उस पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगा है। अगर ये चीजें जो मसाइल अभी आपने बात किया हैं ये आवाम तक नहीं पहुंचते और आवाम सड़कों पर आके यानी सड़कों से आके मेरा मतलब ये जलसे में जाते हैं तो जिंदाबाद के नारे लगाने के बजाय उनको पकड़ें कि भाई भारत में क्या कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, यहाँ महंगाई कितनी है, आखिर आप क्या कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो अगर आवाम को समझाया जाए और वो नहीं समझे तो दबाव वो नहीं डालते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ना अवाम ने जिम्मेदारी पूरी की, ना एस्टेब्लिशमेंट ने की, ना अदलिया ने की, ना सियासतदानों ने की, ना हुक्मरानों ने की, ना दूसरे इदारों ने की, ना सबसे बढ़ के स्टेट बैंक ने नहीं की, नैब ने नहीं की। तो फिर ये तो उसी वजह से तो हम पीछे जा रहे हैं। अवाम को एजुकेट किए बगैर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तैयार नहीं है, मेरे ख्याल है मुश्किलात रहेंगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे ते तोड़े जो डॉलर की क़ीमत तेज़ी से रुपए जी बेहतर मुक़ाबले में बेहतर थिए पई, पर जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो तो 4 महीना पहिरें जॾहिं शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत आई हुई तो उन वक़्तु डॉलर 182 रुपया हुयो। हाणे जेका घटिताई थी आहे 226 रुपए ते त पहुतो आहे, पर इहा घटिताई जेको जितां खां हिन हुकूमत जे अचण खां पोइ शुरूआति थी हुई उते ही पहुचण में अञा काफ़ी देरि लॻंदी। पर जीअं त डॉक्टर साहब ॿिया नुक़्ता ॿुधाया पिया त IMF जो बयानु अची वियो आहे, उनखां पोइ दोस्त मुल्कनि मां जेका उमेद आहे उन जे बुनियाद ते हाणे इहो डॉलर जे निस्बत पाकिस्तान जे रुपए जी क़ीमत में त बहितरी ईंदी, पर पाकिस्तान जी मईशत खे बहितर बनाइण लाइ जेके बुनियादी क़दम खणण जी ज़रूरत आहे उन्हनि क़दमनि जे लाइ ज़रूरी आहे त पाकिस्तान जे अंदरि 3-4 बुनियादी ॻाल्हियूं आहिनि। उन्हनि में हिकिड़ी बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जे अंदरि इन्वेस्टमेंट लाइ जेका आहे उहा अहिड़ो माहौल ठाहियो वञे जंहिंमें माण्हू जेका आहे पंहिंजी सीड़पकारी करे सघनि, उनखे सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि, उनखे एतमाद ॾिनो वञे। ऐं उहा सीड़पकारी सिर्फ़ु जेकॾहिं चीन ऐं ॿाहिरां मुल्क कंदा त उहे हितां नाणो कमाए पंहिंजे मुल्कनि में खणी वेंदा। उनजी भेट में जेकॾहिं मक़ामी जेको सनअतकार आहे, मक़ामी जेको सीड़पकार आहे, उनखे उहे सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि ताकी उहो पाकिस्तान जे अंदरि जेका आहे उहा पाकिस्तान जो माण्हू उहा सीड़पकारी कंदो त उहो पाकिस्तान जे अंदरि उहो पैसो हूंदो, उहो वधीक सीड़पकारी जे लाइ इस्तेमालु थींदो, जंहिंसां पाकिस्तान जी मईशत खे वधीक फ़ाइदो पवंदो। उन सां गॾोगॾु जेको ॿियो डॉक्टर साहब जो चवणो हो त उन सां असांखे उन सीड़पकारी खे ठीकु करण लाइ असांखे पंहिंजी एनर्जी जे सोर्सिस खे बहितर करणो पवंदो। बिजली, तेल ऐं गैस जा मामला जेके आहिनि, जेके जंहिं सां असांजे मुल्क में सूरत हाल थिए थी, उन सां ज़ाहिर आहे त सीड़पकारी मुतासिर थिए थी। तंहिं लाइ असांखे लाइन लॉसिस खां वठी पंहिंजे बिजली जे प्रोडक्शन खां वठी ऐं ख़ासि तरह प्रोडक्शन जे हवाले सां जेको एनर्जी मिक्स आहे असांजो, जंहिंमें तेल ते बिजली पैदा अञा ताईं कई पई वञे, ऐं दुनिया में शायदि ई असांजो को एॾो वॾो मुल्क हुजे जेको एॾी वॾी बिजली तेल तां पैदा कंदो हुजे, जॾहिं त असां वटि सोलर जो, उनखां अलावा विंड जा ऐं कोल जा जेके असां वटि ज़ख़ीरा ऐं उहे अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, त असांखे तेज़ी सां उन तरफ़ वधणु घुरिजे। डॉक्टर साहब जो इहो ख़्यालु हो त विंड ऐं सोलर ते वधीक इन्वेस्टमेंट कई वञे ऐं थर कोल वारे जेको प्रोजेक्ट आहे उन ते बि कयो वञे। उन सां गॾोगॾु जेके ट्रांसमिशन लाइन्स आहिनि, जंहिंजे करे लाइन लॉसिस थियनि था, उन्हनि खे बि कंट्रोल करणु घुरिजे ऐं बिजली सस्ती थींदी त सीड़पकारी बि वधंदी। उन टियों जेको बुनियादी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेको टैक्स जो निज़ाम आहे उहो बिल्कुलु अवाम दुश्मन टैक्स निज़ाम आहे, जंहिंमें 17% GST लॻायो वञे थो, जनरल सेल्स टैक्स, ऐं उन जे करे माण्हू आम माण्हू जेको आहे उहो वधीक भोगे थो, महांगाई वधे थी। पर जेकॾहिं उन जे भेट में जेको दुनिया जे अंदरि जीअं टैक्स जो निज़ाम हुजे थो, डायरेक्ट टैक्सिस यानी इनकम ते टैक्स, प्रॉपर्टी ते टैक्स, जंहिं वटि जेके असासा हुजनि उन्हनि ते टैक्स, उहे जेके टैक्सिस आहिनि उहे अमीर माण्हुनि ते वधीक लॻनि था ऐं ही जेके इनडायरेक्ट टैक्सिस आहिनि, सेल टैक्स जहिड़ा, उहे घटि कया वञनि। ऐं डॉक्टर साहब जो त अंग इहो हुयो त 7.5% खां उहो जनरल सेल्स टैक्स न वधीक हुजणु घुरिजे। जेकॾहिं असां उते खणी अचूं त उन सां महांगाई जेका आहे उहा तमामु तेज़ी सां घटि थींदी ऐं आम माण्हू खे वॾो रिलीफ मिलंदो। ऐं ख़ुदि जॾहिं असां डायरेक्ट टैक्सिस ते वेंदासीं त असांजे मुल्क जे अमीर माण्हू खे टैक्स ॾियण जो जेका आदत न आहे उहा डेवलप थींदी, जंहिंसां असांखे जेको आहे हिन वक़्तु जेको असांजो टैक्स जे कलेक्शन जो जेको आहे उनखे डबल करे सघिजे थो। ऐं टी जेका ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान जे अंदरि केतिरी मईशत जा उहे सेक्टर आहिनि जेके अनडॉक्यूमेंटेड चया वञनि था, यानी उहे असां वटि टैक्स निज़ाम में रजिस्टर्ड न आहिनि।
तंहिं करे उन्हनि जे लाइ ज़रूरी आहे त असां उन्हनि खे डॉक्यूमेंटेशन कयूं उन्हनि जी, ऐं उहा सॼी जेका आहे जेके उहे सेक्टर्स आहिनि जेके अञा ताईं टैक्स जे निज़ाम में न आया आहिनि उन खे असां वधायूं। छाकाणि त असां केतिरे अरसे खां वठी ॿुधंदा पिया अचूं त केतिरा ई लख केतिरा मिलियन जेके आहिनि उन्हनि आइडेंटिफाए कया विया आहिनि माण्हू जंहिंजी लाइफ स्टाइल, जंहिंजी ट्रेवलिंग, जंहिंजी होटलिंग, जंहिंजे ॿारनि जी स्कूलिंग, ऐं उन बुनियाद ते चयो पियो वञे केतिरे अरसे खां वठी त उन्हनि खे असां नोटिसिस मोकिलियूं था, उन्हनि खे टैक्स नेट में आणियूं था। उहे टैक्स नेट में जेकॾहिं अची वञनि इहे कॾहिं 70 लख माण्हू ॿुधाइनि था, कॾहिं 1.5 करोड़ माण्हू ॿुधाइनि था, जेकॾहिं इहे माण्हू टैक्स निज़ाम में अची वेंदा त यकीनी तौर ते पाकिस्तान जे टैक्स में तमामु वॾी तेज़ी सां इज़ाफ़ो थी वेंदो। इहे उहे बुनियादी मामला आहिनि जेके असांखे करणा पवंदा। जेसिताईं असां इहे नथा कयूं तेसिताईं IMF ऐं बिरादर इस्लामी मुल्कनि ऐं दोस्त मुल्कनि जे सहारे ते जेका मईशत हलंदी उहा ज़ाहिर आहे का हिकिड़ी कमज़ोर मईशत हूंदी, ऐं उन मईशत खे हलाइण लाइ पोइ असांखे पंहिंजी जेका ख़ुदि मुख़्तियारी आहे, सॉवरेनिटी आहे, उहा बि असांखे कंप्रोमाइज़ करणी पवे थी। नाज़रीन, इहे अॼोके मईशत जे हवाले सां गुफ़्तगू हुई, पर उन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जे आख़िरी हिसे में पाण गुफ़्तगू कंदासूं अॼु शहीदनि जे, पुलिस जे शहीदनि जे ॾींहुं आहे, ऐं पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सॼे सिंध जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते जेको आहे उहे अॼु तक़रीबूं थियूं आहिनि। कराची जे अंदरि बि तमामु वॾी तक़रीब मुख्य तक़रीब थी आहे, पर शहीदनि पुलिस जे ऑफिसरनि जी शहादतुनि जो यकीनी तौर ते तमामु वॾो अमल दख़ल आहे। छाकाणि त हिते असां ॾिसूं था केतिरे अरसे खां वठी टेररिज़म, दहशतगर्दी जेका आहे उन जी लहर, उन सां अलावा जेको आहे डेक्विड्स जेके हुया, धाड़ेल राज जो जेको आहे जेको दौरु आयो, ऐं उन्हनि दौरनि जे करे जेको धाड़ेल राज ऐं जेको कराची जे अंदरि ख़ासि तरह जेका लसानी दहशतगर्दी थी, ज़िया जे ॾींहंनि में इन्हनि ॿिन्ही शयुनि जा बुनियाद तेज़ी सां मज़बूत थिया। पर पुलिस जे ऑफिसरनि तोड़े जो पुलिस जे ख़ामियुनि जे बारे में पाण काफ़ी वक़्तु ॻाल्हाईंदा रहूं था, ऐं उहे ख़ामियूं हक़ीक़त बि आहिनि, पर हिन सॼियुनि ॻाल्हियुनि खे करब करण लाइ, ख़तमु करण लाइ असांजे पुलिस जे ऑफिसरनि जवाननि तमामु वॾी जज़्बे सां क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। ऐं ख़ासि तरह जेको कराची ऑपरेशन जे अंदरि पंहिंजे जेके पुलिस ऑफिसरनि जेके जवां मर्दी सां, जेके हिमत सां, जंहिं नमूने सां उन्हनि पंहिंजो उन जेका दहशतगर्दी खे ख़तमु करण लाइ जेके ऑपरेशन्स कया, ऐं उनखां पोइ असां ॾिठो त मुशरफ जे दौर में उन्हनि पुलिस ऑफिसरनि खे ॻोल्हे जेको आहे उन्हनि खे शहीद कयो वियो। उन्हनि शहादतुनि जो कर्ज़ जेको आहे उहो अञा ताईं असांजे मथां बहसियत हिकिड़े समाज जे असांजे मथां बिल्कुलु लागू आहे। त उन्हनि शहीदनि जे खून सां इंसाफ़ न थियो। उहे पुलिस ऑफिसर ऐं जवान जेके कराची ऑपरेशन में जेको आहे रियासत जे पंहिंजो हुकुमनि तहत पंहिंजे पंहिंजो फ़र्ज़ु निभाईंदे जेको आहे उन्हनि ऑपरेशन कया, पोइ हिकिड़े दौर में उन्हनि दहशतगर्दनि खे एतिरी छूट मिली जो उन्हनि ॻोल्हे उन्हनि पुलिस ऑफिसरनि खे शहीद कयो। उन्हनि जा केस जेके आहिनि उहे उते पियल आहिनि। उन्हनि जा जेके उन्हनि जे मथां फायर करण वारे जेको ट्रिगर खे दॿाइण वारी आङुर केरु कंहिंजी हुई, पर उन आङुर खे ऐं उन माण्हू खे हुकुम ॾियण वारा केरु हुया, ऐं उन्हनि खे जेको आहे पोयां केरु हुयो, इहा सॼी जेका आहे हिकिड़ी साज़िश हुई, कंस्पेरेसी हुई, हिकिड़ी वॾी चैन आहे जेका अनफोल्ड थियणु घुरिजे। ऐं उन्हनि ऑफिसरनि जे जेका शहादतुनि खे मान ॾियण लाइ अॼु जेके हेतिरियूं तक़रीबूं थियूं उन लाइ ज़रूरी आहे त असांजी हीअ जेका मौजूदा पुलिस ऐं मौजूदा हुकूमत आहे उहे उन्हनि सभिनी पुलिस ऑफिसरनि सां इंसाफ़ करण लाइ उन ऑपरेशन जे शहीदनि खे जेको आहे उन्हनि सां इंसाफ़ करण लाइ उन जे कातिलनि खे ऐं कातिलनि जे खे हिदायतूं ॾींदड़ उन जे मास्टर माइंड्स खे जेको आहे कटाड़नि ताईं, कानून जे कटाड़नि ताईं खणी अचिजे। नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सदाई गॾु।